تو پھر کرتے ہیں ہاں ہنٹر بھائی، ہم جانتے ہیں، پہلے بھی آپ آتے رہے ہیں۔ وہ تو میں نے پوری سٹوری بتا دی، شاید آپ نے نہیں سنی، وہ جمائمہ خان کی، ٹھیک ہے؟ نہیں خالہ جی، ہم سن رہے تھے یہ بھائی جان آ گئے ہیں، یہ وکاس کیا نام ہے ان کا، یہ آگے تھے، آپ کی بات رک گئی تھی۔ اچھا نا، وہ یہ تھی بات کہ ان فضا بھائی نے پوچھا کہ جمائمہ خان پر عمران خان کے اس جو ابھی ریٹ پٹیشن داخل ہو رہی ہے انگلینڈ میں، اور اس کے بیٹوں کی طرف سے، اور کیا اس میں جمائمہ خان ساتھ دے گی؟ تو میں نے کہا وہ تو پہلی بھی دیتی رہی ہے، اب بھی دے گی، آئندہ بھی دے گی۔ تو میں نے سٹوری وہ سنائی جو کہ انگلینڈ میں جج نے جو فیصلہ کیا جس دن وہ ڈیورس والا یعنی انفارچونیٹ وہ ڈیورس ہو رہا تھا، تو اس وقت عمران خان کو جج نے کہا کہ ابھی مجھے پورا فگر یاد نہیں ہے، لیکن 250 ملین پاؤنڈ تھے یا 300۔ تو جج نے عمران خان سے کہا کہ یہ آپ کے آدھی جگہ تھی، آدھی 50%۔ ہاں 50% اتنا بنتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میرا کیسے بنتا ہے، یہ اس کا حق ہے، میرے اس کے ساتھ اس نے کہا نہیں، ہمارا قانون ہی ہے یہ انگلینڈ کا۔ تو اس نے کہا نہیں، میں اس کو قبول نہیں کر سکتا۔ تو جو جج تھا اس نے سر پکڑ لیا کہ یہ کیسا شخص ہے۔ تو پھر اس نے جمائمہ خان سے پوچھا کہ دیکھیں، آپ ایسی شخصیت سے آپ ڈیورس لے رہے، تو اس نے کہا کہ یہ اس سے بھی بڑا آدمی ہے، یہ شخصیت اس کی اس سے بھی زیادہ یعنی اور قسم کی ہے۔ میرے لیے مشکلات یہ ہے کہ یہ انگلینڈ میں رہنا نہیں چاہتا، اور وہاں میری جو بے عزتی ہو رہی ہے میں اور برداشت نہیں کر سکتی۔ یہی حکومت تھی نا نواز شریف کی۔ لالا سوری، مانی جی جی آپ کے پاس موڈیریٹر ہو آپ، ٹھیک ہے؟ اوکے اوکے۔ ہاں یہ ابھی بھاگے گا نہیں، ابھی بیٹھے گا۔ آپ ادھر ہی بیٹھنا، تم نہیں ابھی جا انہوں نے سکتے، مجھے تم پھنسا اکیلے ہی دیا، رہ گئے ادھر موڈیریٹر۔ پہلے جب میں نہیں تھا میں آگے پیچھے چلا جاتا تھا، ابھی انہوں نے مجھے پھر پھنسا دیے۔ ابھی اب تو نہیں جا پھنس گیا۔ سکتا، یہ 2 منٹ کے لیے آ کے بھاگ جاتا ہے نا، میں دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ اب نہیں بھاگے گا، اب یہی رہے اب گا، تو یہی ہے، آخری ہے نہیں، یہی۔ میں تھوڑا سا بزی ہوں، باہر جاتا ہوں نا، انٹرنیٹ کنیکشن ختم ہوتا ہے، تو پھر جب واپس آتا ہوں پھر کنیکٹ ہوتا ہے، پھر اندر آ جاتا ہوں۔ دینا بھی سننا تھا نا۔ اچھا عابد، میں 10-15 منٹ کے بعد آتا ہوں، ٹھیک ہے؟ 10-15 منٹ بس۔ لالا یہ آپ کو تو سننے کے لیے بیٹھے ہوئے۔ میں نے روٹی نہیں کھایا ابھی تک، آپ یقین کرتے ہیں؟ کھا میں لو لالا جی، کھا لو اور روٹی۔ جس وقت آپ نے کہا کہ پتہ نہیں ابھی اس نے دوبارہ چاول اور وہ، تو مجھے اور بھی آپ نے وہ کر دیا، ٹھیک لالا ہے؟ ایک چیز، لالا یہاں پہ نا آپ اپنے وہ یوٹیوب کے پیج کا وہ لنک یا کوئی نام وغیرہ بول دیں تاکہ اس پہ سرچ کر لیں ہم۔ اچھا یہ ہے خان ٹی وی 2 مطلب 2، اور عنایت اللہ خان پھر نیچے لکھ دینا، آ جائے گا۔ اوکے، تھینک یو تھینک یو۔ یہ پی ٹی آئی والے بھائی آئے ہیں، پہلے بھی آئے تھے، چلے گئے تھے، اگر ان کو آپ مناسب سمجھے تو۔ نہیں ضرور ضرور، مانی بھائی اس کو موقع دیجیے، اس کو کہتے انمیوٹ کرے۔ اچھا مانی، اوور ٹو یو ہے اب، براڈ تمہارے والے ہی ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں آپ مانی کدھر جا رہے ہیں؟ بھائی، یہ پی میں ٹی آئی سیالکوٹ، نماز پڑھنی تھوڑی سی۔ اوکے اوکے اوکے، یہ پی ٹی آئی سیالکوٹ ہے نا، تو اس کو کیجیے۔ جی ٹھیک ہو گیا جی۔ پی ٹی آئی بھائی، پی ٹی آئی سے الکوٹ، اوور ٹو یو، مائک اوپن کریں پلیز۔ اچھا میں مانی جاتا ہوں، تو فضا کو کہہ دیجئے کہ فضا ساتھ میں رہے، ٹھیک ہے؟ سر سن رہا ہوں۔ آپ براڈ نہ چھوڑ کے جائیں نا، آپ صرف جائیں، واپس آ کے پھر جوائن کر لیں ہمیں۔ چلے ٹھیک ہے۔ اوکے جی جی، پی ٹی آئی بھائی، اوور ٹو یو۔ اچھا، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، جو میرے برابر میں بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے عثمان ڈار صاحب کی والدہ کی پکچر لگائی ہوئی ہے، یہ کہاں سے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ ہم ماڈل ٹاؤن سے ہیں۔ تو میں بھائی سے یہ مخاطب ہوں کہ سر آج ہم لوگوں نے پیپر جمع کروانے جانا ہے، تو آپ بھرپور طریقے کے ساتھ وہاں پہ آئیے گا، عثمان ڈار کی طرف آئیے گا، ہم لوگوں نے وہاں سے اکٹھے ہو کے الیکشن کمشنر کے آفس جانا ہے، ٹھیک ہے؟ جبکہ حامد جو تھا NS 70 کا، اسے گرفتار کل کر لیا گیا ہے، تو اب ہم لوگ
یہ نہیں چاہیں گے کہ عثمان ڈار بھی گرفتار کیا جائے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں نے بھرپور طریقے سے آنا ہے اور پیپر جمع کروانے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے بھائی، جو سوری کل اس کی والدہ کے کاغذات جمع ہو گئے تھے نا؟ فدا بھائی پلیز ان کو بات کمپلیٹ کرنے دیں، پھر آپ بیچ میں آئے ہاں پلیز، سوری ہاں اگر آپ کو برا لگا تو۔ جی پی ٹی آئی بھائی۔ وہ ایک پیپر کے یعنی کہ سائن رہ گئے تھے، وہ انشاءاللہ آج چیف ہو جانے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ آج چیف ہو جائیں گے تو آج ہم لوگ پھر دوبارہ سے وہاں پہ جائیں گے پیپر جمع کروانے کے لیے۔ جی آپ بولیے، میں سن رہا ہوں۔ جی ہائی وولٹیج بھائی، یہ انہوں نے آپ پہ کوشچن کیا ہے تو ان کو آپ جواب دیں کہ کیا اسٹریٹجی ہے آپ کی، کہ آپ ان کے ساتھ ہیں اور جائیں۔ جی میں نے کچھ دن پہلے بھی کہا تھا کہ مطلب ہمارے جو پی ٹی آئی کے جو بندے ہیں نا، ایک منٹ تھوڑا میری وائف ڈسٹرب ہو رہی ہے، ایک منٹ۔ میں نے کچھ دن پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارے جو بندے ہیں نا، کچھ یہ خفیہ رہا کہ میں تو بحرین میں ہوں، تو انشاءاللہ مشکل نہیں، عمر ڈار کے ساتھ ہے بھائی، خان صاحب کے ساتھ ہیں ہم انشاءاللہ، تو پتہ چل جائے گا کل۔ جی زبردست ہو گیا۔ جی پی ٹی میں ادھر ہی ہوں، میری وائف ڈسٹرب ہو رہی ہے، ہمارا اصل میں نا سونے کا ٹائم ہے، میں آپ لوگ کی براڈ دیکھ کے نا، تو اس لیے میں براڈ کے اوپر آتا ہوں، تو میں ادھر ہی ہوں، میں مائک بند کر دیتا ہوں کیونکہ میری وائف ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ گڈ ہو گیا بھیا جی، میں عثمان ڈار صاحب کی والدہ کا نا سیکرٹری بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ جی گوہر مشکل، میرا نام ہے، جی گوہر میرا نام ہے، تو آپ کسی سے بھی وہاں سے آ کے پوچھ سکتے ہیں گوہر جو انٹی کا فیکٹری ہے وہ کہاں پہ ہے، تو میں وہاں پہ ہی ہوتا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں تو بحرین میں ہوں، باہر ہوں۔ تو یہ میں نے اپنی ڈی پی خان صاحب کے ساتھ لگائی ہوئی ہے، میں آپ کی بھی ڈی پی اسی طرح لگا کے تو آپ کو سینڈ کر دوں گا، ٹھیک ہے، میسیج میں، جی مشکل نہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ آپ کریں بھائی بات، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جی زبردست ہو گیا، آپ کا میسج ڈلیور ہو گیا ہائی وولٹیج بھائی کو، اور انہوں نے جو بھی سٹیپ لینا ہوا وہ پھر آپ کو ان باکس کر دیں گے۔ تو سیکریٹریس بھائی کیا حال ہے آپ کا؟ بہت ٹائم بعد آپ جو ہے نا وہ سامنے آئے ہیں، تو ابھی میں آیا آپ کوئی بات کر رہے تھے، آئی تھنک سیکریٹریس بھائی آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ آئی تھنک وہ بزی ہیں۔ فدا آپ ساتھ ہیں؟ جی سر۔ اچھا یار، یہ اب جو ہے نا اپنا ویٹ کر رہے ہیں، تو ہم دونوں ہی رہ گئے ہیں پیچھے، تو ہم نے تو پھر ڈبل ٹیپ اور شیئر ہی کر رہی ہیں لائک، اور تو کچھ بچتا نہیں ہے پیچھے۔ بی ایف ٹی بھائی بھی نہیں ہے، اوسی بھائی بھی چلے گئے ہیں، عابد بھائی بھی چلے گئے ہیں، لالا عنایت بھی چلے گئے ہیں، سیکریٹریس بھائی بھی ساتھ نہیں ہیں، ہائی وولٹیج بھائی نے اپنا مائک بند نہیں کر کرو دیا۔ بات، نہیں کرو بات، نیچے 20-21 لوگ سن رہے ہیں، وہ ہمارے لیے ہی بیٹھے ہیں نا۔ جس نے نیچے سے اوپر آنا ہے تو پلیز یار ریکویسٹ کریں، ہاں نیچے سے اوپر جس نے بھی آنا ہے تو وہ پلیز ریکویسٹ کریں۔ یہ فرم بھائی میں سیڑھی پھینک رہا ہوں آپ کو، آپ اوپر آ جائیں۔ السلام علیکم فرم بھائی، کیا حال ہے؟ ایمن آپ لوگ سناؤ کیا چل رہا ہے؟ جی عابد الحمدللہ۔ بھائی سوری، یہ آتف کشمیری بھی ریکویسٹ بھیج رہا ہے آپ کو، کہتا ہے برائے مہربانی، میسج کیا اس نے۔ نہیں ان کی کوئی ریکویسٹ نہیں آئی، یہاں پہ شو نہیں ہو رہا کچھ بھی، اگر اوپر آنا چاہتے ہیں تو وہ ریکویسٹ بھیجیں۔ جی خرم بھائی ہاں جی، کیا ٹاپک چل رہا ہے مانی بھائی؟ ٹاپک یہ چل رہا ہے کہ لالا عنایت لالا بھی ہمیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اوسی بھائی بھی چلے گئے ہیں، ہمارے ہوسٹ عابد صاحب بھی چلے گئے ہیں، سیکریٹریس بھائی بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ ہائی وولٹیج بھائی نے اپنا مائک میوٹ کیا ہوا ہے کیونکہ ان کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں، تو ابھی اسکرین پہ ایک میں ہی ہوں اور ایک فدا ہے اور ایک آپ ہیں۔ اچھا تو یہ کنڈیشن ہے، صورتحال ابھی۔ اچھا، پہلے وہ ایک بات ہو رہی تھی نا، وہ فہیم بھائی پوچھتے تھے جی کہ کون سے اینکرز کو سنتے ہیں آپ، یہ وہ نا،
हाँ तो जी जी उसमें मैं अपना पॉइंट देना चाह रहा था यार, मैं जो सुनता हूँ ना वो सुनता हूँ उसको, एक तो इमरान राज खान को सुनता था ऑफ कोर्स, और पाकिस्तान में जो एक थोड़ा बहुत इंटेलेक्चुअल है ना वो मोहित पीरज़ादा है, उसको मैं सुनता हूँ। और वजाद सईद खान भी अच्छा है, बाकी सब तो फारग हैं, सबसे फारग हैं। और सबसे मुझे जो बुरे लगते हैं ना वो लगता है एक मंसूर अली खान और एक वो खानज़ादा जो है शाहज़ेब खानज़ादा जियो का। और वैसे अगर मैंने जियो पॉलिटिक्स वगैरह पे देखनी हो ना तो एक आप लोगों को पता है कि दी वाइट साइड है पाकिस्तान का एक यूट्यूब चैनल है। नहीं उसका मुझे तो नहीं पता, फिदा भाई को शायद पता हो उसका कुछ। वो बहुत अच्छा है, वो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा। अगर अपने जियो पॉलिटिक्स वगैरह पे देखना ना, वो हफ्ते में 1-2 दिन प्रोग्राम करता है, 2-3 दिन, लेकिन उसकी काफ़ी अच्छी रिसर्च होती है, काफ़ी अच्छा प्रोग्राम करता है वो। खुर्रम भाई अच्छा यार, जो मौजूदा सूरत हाल है ये दो तीन दिन की सिर्फ, ज़्यादा बैक नहीं, मौजूदा सूरत हाल सिर्फ, कोई अपना तजर्बा बताओ। हाँ सर जी ये तो जब से इमरान खान की गवर्नमेंट गई है ना, तकरीबन 1.5-2 साल हो गए हैं, तब से ही मैं दोस्तों से भी बात करता हूँ और सारों से बात करता हूँ, ये एक सारे प्लान के तहत की गई है। और जो सारी चीज़ें चल रही हैं ना अभी, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक ना क्या कहते हैं उसको, एक साजिश है आपस में लड़ाने की, बड़ी बाटी किस्म की। देखिए अब आगे देखिए, आगे आगे की चीज़ें और तेज़ी से होती जाएंगी। देखिए 1-2-3 दिन में कैसे एकदम चीज़ें हुई हैं। एक तो ये बलूचिस्तान वाले जो इशू हुआ है, फिर एक वो जो मरवा साहब वाला इशू हुआ है, तो वो दो सूबों को ना पंजाब से लड़ाने की कोशिश की गई है। ये चीज़ें आगे और होंगी, तो हम लोगों का स्टैंड इस पे ये होना चाहिए कि आपस में इनको इकट्ठा रखें, कोई पंजाबी पख्तून की या पंजाबी बलोची की लड़ाई ना होने दें। और बस सबको बस यही मैसेज दें कि हम सब पाकिस्तानी हैं, और जिस भी ब्रॉड में आप सब जाएं उनमें भी ये मैसेज दें। हाँ फ़ौज गलत कर रही है, वो तो सारों को ही पता है ना, फ़ौज को तो एक एस्टेब्लिशमेंट जो है वो गलत चीज़ें कर रही है, लेकिन इसमें हमको ना पीटीआई वालों को आपस में लड़ने की ज़रूरत नहीं है, और इसमें ना आपस में डिवाइड होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब एक प्लान के तहत चीज़ें चल रही हैं। अब देखो अब चीज़ें किस तरफ टर्न लेके जाती हैं। लेकिन इलेक्शन की एक बात एक और गलत आई है कि एक ना हमारा दोस्त, अभी मेरे से बात हो रही थी, वो जेलम से है ना, सराय आलमगीर से, वहाँ पे कोई चौधरी था कोई ना, उसको उन्होंने 2 हफ्ते गायब रखा है और आज छोड़ दिया है। तो आज उसकी ना उसने मूंछें वगैरह भी काटी हैं, मूंछें उड़ा दी हैं, शेव कर दी हैं। तो उसके बारे में बात कर रहे थे जी कि ये ना, वो कहता है जी मैं छोड़ रहा हूँ, सियासत छोड़ रहा हूँ, यानी कि उसको भी नॉमिनेशन पेपर फाइल नहीं करने दिए हैं। तो ये चीज़ें अब काफ़ी हद तक बहुत तेज़ हो गई हैं। खुर्रम भाई इस तरह की बातें बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत ज़्यादा ही आ रही है। अगर किसी के ऊपर हाथ नहीं डाला जा सकता लेकिन उसका कारोबार सील कर रहे हैं, इस तरह का सब कुछ हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि इलेक्शन तो होंगे पर 8 फरवरी को नहीं होंगे, इस बात का तो सबको इल्म है। ये ऐसा ही है। और वो आज लेकिन ट्वीट देख रहा था, शेख अकरम वकास नहीं है, शेख वकास अकरम जो है, आई थिंक सो पीटीआई में शेख आ रहा वकास था। वो हमारे हल्के का है ना। हाँ जी, उसका भी एक आया कि उसके भी पेट्रोल पंप वगैरह बंद कर दिए हैं, फैक्ट्री सील कर दी हैं, उसको भी प्रेशर दे रहे हैं कि पीटीआई छोड़ो। तो अब ये चीज़ें ना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना शुरू हो गई हैं। तो देखो अब आगे इसमें क्या होता है बस। लेकिन हम लोगों का बस ये है कि हमने इंटैक्ट रहना है और आपस में लड़ना नहीं है। और ये जो पंजाबी और ये जो एक डिवीजन डालने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये नहीं डालने देना। और मैं तो आज ब्रॉड में गया था, काफ़ी गलत बातें हो रही थी। मैं मलिक इजाज़ साहब के गया था, उसमें ना ब्रॉड पे, वहाँ पे कोई बलोची था, वो कह रहा था जी पंजाबियों को गलियाँ निकाल रहा था। तो जाके मैंने थोड़ा सा उसको सीधा किया था। फिर एक और था, वो भी बलोची था, एक पख्तूनिस्तान उसने लगाया हुआ था जी, पख्तूनिस्तान बनाना है हमने, उसको भी जाके थोड़ा सा मैंने नहीं वो चंद नासर आ जाते हैं बीच में घुस के, हमको नहीं पता वो बलोची है, वो नून लिगी है, वो कौन है, हमको इन चीज़ों का नहीं इल्म। लेकिन वो जो इस तरह की बात करता उस टाइम सीधी सीधी सुना दो उनको। हाँ काकड़ साहब बलोची है, बंद कर दो, उनको बोलने की ज़रूरत नहीं है, उनको बंद कर दो। जी वो अकबर भुगटी जिसने इस्तीफ़ा दिया, वो वज़ीर बलोचिस्तान का जो था, ठीक है ना, क्या वो बलोची नहीं है? ये ऐसे ही नफरत अंगेज़ बातें हैं, जिस तरह के हमारे लीडर है ना नवाज शरीफ जैसे लोग, फिर उसी की बातों पर अमल करने वाले ये लोग हैं। बस अल्लाह खैर करे। मुल्क ज़ीरो पर आ चुका है, आज़ादी बढ़ गई है, लोगों के हकूक़ बढ़ गए हैं, जुल्म अरूज पर है, अमन बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है। बस अल्लाह खैर करे।
बस जो हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है ना, وہ بار بار جی خرم بھائی وہ بار بار کہہ بھی رہا ہے مجھ کو سزا دے دو اگر دینی ہے، پھر بھی یہ عدالت اس کو سزا بھی نہیں دے رہی ہے۔ ایک ملزم خود کہہ رہا ہے خان صاحب کہ مجھ کو بھائی سزا دے دو، جو فیصلہ کرنا کرو، وہ فیصلہ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ اتنی ہنیر نگری یار، بات قسمتی ہماری۔ فرم بھائی ایک منٹ فرم بھائی، اچھا فدا یار، ایک تو آپ بہت زیادہ جذباتی ہو، دیکھو آپ جذبات میں آ کے ایک دم بول پڑتے ہو، جو دوسرا بندہ بات کر رہا ہوتا ہے اس کو وہ بات ہی بھول جاتی ہے، تو پہلے ان کو بات کمپلیٹ کرنے دو۔ سوری اگر آپ کو بری لگی۔ نہیں مانی بھائی، میں نے یہی سمجھا تھا کہ خرم بھائی اور ہم دونوں صرف آپس میں لگے ہوئے ہیں، اور ہے ہی کوئی نہیں ہے گراؤنڈ میں۔ نہیں بے شک کوئی بھی ہو، میں ویسے ایک جینون بات کر رہا ہوں، تو میں ਨਹੀਂ ਆ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਬੁੱਢੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਭਰਾਵਾ ਬੁੱਢੀ ਨਾ ਛੱਡੀ, ਹੋਰ ਨਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਅੱਗੇ ਰੌਲੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣ ਦੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਬੁੱਢੀ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਬੁੱਢੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀਤੀ ਦੀ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਬੁੱਢੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। بخشش کا ذریعہ۔ اچھا فدا، میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ دیکھو مجھے پتا ہے، میں آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں نا، تو میں نے یہ چیز آپ میں نوٹ کی ہے کہ آپ جذباتی ہو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ غلط ہو، لیکن آپ جذباتی ہو۔ آپ دیکھو، آپ بات کر رہے ہیں نا خرم بھائی، ان کو بات کمپلیٹ کرنے دو۔ اگر آپ بیچ میں انٹرپٹ کرو گے ان کو وہ بات ہی بھول جائے گی، ٹھیک ہے؟ ان کو کمپلیٹ کرنے دو، پھر آپ اپنا پوائنٹ رکھو۔ خرم بھائی اوور ٹو یو۔ اس نے کمپلیٹ کر لیا ہے، تو میں ذرا اس نے جو سوال کیا اس کا جواب دوں، اجازت ہے؟ جی 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 بولیں لالا، بولیں جی لالا، ہینڈ اوور ٹو یو۔ اب اچھا آپ براڈ سنبھالیں۔ جی، نہیں بھاگو نہیں پلیز، ایک اچھا منٹ۔ خرم بھائی کو پہلے ان سے پوچھ لیتے ہیں انہوں نے کمپلیٹ کیا ہے یا نہیں، تو پھر ہاں آپ۔ نہیں میں نے کمپلیٹ کر لیا، آپ بول رہے ہیں چلو بھائی بولیں۔ اوکے اوکے اوکے، جی لالا اوور ٹو یو۔ خرم بھائی، یہ جو آپ جن لوگوں کے نام لیتے ہیں نا کہ بلوچ تھا یا کون تھا، ان لوگوں پر آپ دھیان دیں گے تو پھر تو آپ آگے بڑھ ہی نہیں سکیں گے۔ یہ تو انہوں نے چھوڑی ہوئے لوگ ہیں بیچ میں، وہ تو چاہتے بھی یہی ہیں۔ دیکھیں اس وقت 20 کروڑ کی آبادی جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، ٹھیک ہے؟ 20 کروڑ عوام، 25 تو ٹوٹل ہے، یہ 20 تو عمران خان کے ساتھ ہے، سب دنیا کو پتہ ہے۔ اس میں 12 کروڑ لوگ تو صرف پنجاب کے ہیں، جن میں سے کم از کم 9.5-10 کروڑ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور کے پی کے میں تو گنجائش ہی نہیں ہے دوسری پارٹیوں کی۔ تو یہ باتیں وہ نہ کریں گے تو کیا کریں گے؟ وہ تو بیچ میں رکھنا ڈالیں گے۔ اس وقت عمران خان یہ پہلے بھی کبھی نہیں تھا کہ یہ پنجابی ہے، یہ سندھی ہے، یہ پشتون ہے، یہ عوام کا کوئی تعلق نہیں ہے ان چیزوں سے، یہ ایک پاکستانی ہے۔ یہ جو لوگ یوز کرتے ہیں، پہلے کیا ہوتا تھا کہ یہ چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہوتی تھی، علاقائی پارٹی جس کو کہتے ہیں، وہ یہ فتنے فساد پیدا کرتے تھے، کبھی ایم کے ایم کے شکل میں، کبھی این پی کے شکل میں، کبھی بی این پی کے شکل میں، کبھی اکبر بگٹی والی پارٹی وطن پارٹی کی شکل میں۔ یہ تو پہلے سے ہو رہا ہے، یہ اتنی مطلب کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ عوام اب وہ نہیں رہے، عوام تو سب کچھ سمجھ رہے ہیں، اور اس کو بنانے میں، یہ علاقائی پارٹیوں کو بنانے میں بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تھا۔ اور اب یہ جو عام لوگوں کی آپ بات کرتے ہیں کہ آ کر براڈ پر یا کہیں کہ اس نے گالی دی، دیکھیں جو آدمی گالی دیتا ہے وہ خود بھی اس اصل اس کا یہی ہوتا ہے نا، ورنہ سیاست میں گالی دینا یا کسی کی بے عزتی کرنا اس کا کوئی تعلق نہیں بنتا۔ اچھا عنایت اللہ بھائی تھوڑی میں بات کاٹ رہا ہوں آپ کی، آپ اس کے بعد کمپلیٹ کی بتاؤں کیا مسئلہ ہے۔ ابھی اس ٹائم پہ نا ٹیمپریچر بہت ہائی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں اگر جو لوگ ہمارے سن رہے ہوتے ہیں نا، جو یعنی کہ لسنرز ہوتے ہیں، تو وہ بھی نا اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں، تو ایسے بندے کو موقع ہی نہیں دینا چاہیے۔ جیسے ہی وہ پٹھی بات سٹارٹ کرے نا، تو ہم لوگ سارے اتنے ماشاءاللہ سے ہیں کہ ہم لوگ نا اگلے بندے کا پڑھ لیتے ہیں اس کا مائنڈ کیا ہے، تو ساتھ اس کو بلاک کر لو، کیونکہ پھر نا نیچے کامنٹ سٹارٹ ہو جاتی ہیں، لڑائیاں سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ میں ملک جا صاحب کی نا نیچے دیکھ رہا تھا، تو جو لوگ نہیں بھی کرنا چاہتے نا، جو لوگ یعنی کہ ہمارے اس سے موقف سے جو ساتھ ہیں، وہ بھی نا ٹیمپریچر اتنے رائز ہوتی ہے نا، کیونکہ اب بلوچستان والا جو ان کے ساتھ کیا کتنا برا کیا ہے، تو اس میں نا لوگوں کے ٹیمپریچر بہت ہائی تھے۔ آپ اپنی آواز نکالو، ٹھیک ہے؟ آپ کو غلط ہو رہا ہے، لیکن اس میں نا پنجابی اور بلوچی یا پختون میں نا آپس میں ڈیوائڈ ڈالنے کی کوشش نہ کرو، اور ایسا کچھ اس انٹینشن سے آتا ہے نا، اس کو فارغ کرو، اس کو لو ہی نہ، اس کی بات نہ سنو۔ فورم یہ انگریزوں کا ایک طریقہ کار تھا کہ ڈیوائڈ اینڈ رول، ٹھیک ہے؟ پھر ان کے جانے کے بعد کون آیا؟ یہی لوگ آئے نا جو ہماری آج اسٹیبلشمنٹ ہے۔ تو انہوں نے اور کیا کرنا ہے؟ انہوں نے ڈیوائڈ اینڈ رول کرنا ہے نا، لیکن اس میں آپ یہ کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ پہلی دفعہ آپ کو ایک ایسا پاکستان جوڑنے والا لیڈر مل گیا، اب اس کے ہوتے ہوئے یہ کام کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہی تو سارا مسئلہ ہے
کہ پاکستان کو یعنی زیر نگی ملک بنانے کے لیے، اس کی ایٹمی اثاثے ختم کرنے کے لیے، انڈیا کی غلامی قبول کرنے کے لیے یہ عمران خان کی موجود ہونا مشکل ہے. تو اس لیے عمران خان کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں ہمیں دیکھ یہ چھوڑ دیجئے 2-4 لوگوں کی باتوں کو. یہ آپ جا کے دیکھ لیے فیس بک پر کیسے کیسے لوگ آتے ہیں. میں ان کی طرف جاتا بھی نہیں ہوں، نہ سنتا ہوں. اچھا تو انصر بھائی، ایک اور بات ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ایک چیز کی، آپ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں کہ مجھے چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے. جیسے یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے، ٹھیک ہے، ان کا اپنا ایک تھنک ٹینک ہے، ان کا اپنا ایک ڈپارٹمنٹ ہوگا جو یعنی کہ جیو پالیٹکس اور ہر چیز پہ نظر رکھتا ہوگا. تو یعنی کہ ان کو نظر نہیں آ رہا کہ اس ٹائم پہ صرف ایک ہی قوت نہیں ہے جو نہیں پاکستان کو نہیں، جوڑ سکتی ہے. ان کو نظر نہیں آتا، اس کے اپنے مفادات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی اپنی اولاد آپ کو اصل میں آرمی کے اندر کا پتہ شاید ہو یا نہ ہو. میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے. آرمی میں یہ جو بیگم ہوتی ہے نا، وائف، اس کے بہت بڑے اختیار ہوتے ہیں، اس کی بہت بڑی عزت ہوتی ہے. اور یہ ان کو درس دیا جاتا ہے کہ آپ اپنی بیگم کی بات کو مسترد نہیں کر سکتے. یہ کیوں کرتے ہیں ایسے؟ یہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو جو نئے کیڈٹ بھرتی ہوتے ہیں نا، تو ان کیڈٹ کو یعنی سیکنڈ لیفٹیننٹ، ان کو وہاں سے یہ تعلیم دی جانے شروع ہو جاتی ہے کہ بھائی آپ نے یہ نہیں کرنا، یہ کرنا. ان کی ذہنوں کو وہ مفلوج کر دیتے ہیں. اچھا، ان میں بعض لوگ ایسے نکل آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بھائی یہ جاب تو میرے لیے موضوع ہی نہیں ہے، تو وہ چھوڑ جاتے ہیں. تو ان کی جو تربیت ہوتی ہے وہ اس قسم کی ہوتی ہے کہ یہ نو نہیں کرتے. اب دیکھیے یعنی آرمی کے اندر اس وقت مجھے معلوم ہے کہ 90% لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، 90%. لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتے کیونکہ ان کی پرورش اس ماحول میں ایسی ہو چکی ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے. ایسے ایسے قصے میں آپ کو سنا دوں. میں خود پی ایم اے میں گیا ہوں، پھر میں واپس کیسے آیا، کیا ہوا، لمبی کہانی ہے، چھوڑ دے. یعنی یہ جب ٹریننگ پہ جاتے ہیں ان کو کس کے حوالے کیا جاتا ہے؟ یعنی ایک کیڈٹ کو، یعنی ایک حوالدار کے حوالے کیا جاتا ہے. وہ حوالدار ان کے ساتھ کیا کچھ کرتا ہے، یعنی آفیسر کے ساتھ الٹا لٹک جاؤ، الٹے لیٹو، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں. یہ تم نے تیز آواز کیوں نکالی تم نے، حالانکہ وہ اس کے سامنے کچھ ہوتا بھی نہیں ہے. کل جب یہ سیکنڈ لیفٹیننٹ بنتا ہے تو وہ تو کچھ، لیکن ان کو تربیت دینے کے لیے ان لوگوں کو قائم کیا جاتا ہے کہ ان سے یہ باتیں منواتے رہو. کبھی کتے کی آواز ان سے نکالو، کبھی مرغ کی آواز نکالو، کبھی بانگ نکالو، پتہ نہیں کیا کچھ ان کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ ایک ایڈاپٹڈ طریقہ ہے کہ ان کو آپ نے یس مین بنانا ہے. یس سر والی بات ہے کہ انہوں نے یعنی جو 1 مہینہ بھی سینئر ہوتا ہے اور دوسرا جونیئر 1 مہینہ ہوتا ہے تو وہ اس کی بات نہیں ٹال سکتا. تو یہی اسی وجہ سے کیا گیا ہے یہ جو کہتے ہیں ڈسپلن آرمی. تو یہ ڈسپلن اسی لیے قائم کیا گیا ہے کہ ان کا جو اقتدار ہے وہ ہمیشہ رہے. اور پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اتنی سلوٹیں مارتے ہیں اور اتنے بڑے بھاری بوٹ ہوتے ہیں، تو جب روز آپ 200 سلوٹ ماریں گے تو آپ کا نیچے والا وہ جو دماغ ہے وہ ہلتا رہے گا. تو ٹھیک ہے، تو وہ سوچ ان کی ختم ہو جاتی ہے. پھر عوام ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہتے. لیکن جو فل کرنل تک پہنچ کر گھر چلے جاتے ہیں تو یہ سمجھ لو کہ وہ کوئی ایماندار شخص ہے. نہیں عبداللہ بھائی، میں ڈفرنٹ بات کر رہا ہوں. میں بات کر رہا ہوں کہ جیسے ایک انسٹیٹیوشن ہے نا، اس کی ایک اپنی تھاٹ ہوتی ہے، کہ اس کے اپنا برین ہوتا ہے، ٹھیک ہے. وہی تو آپ کو سمجھا دیا کہ نہیں میری بات پہ پہنچے نہیں ہیں، ٹھیک ہے. اب دیکھیں، اگر فوج کے ساتھ عوام پیچھے کھڑی ہو، وہی فوج کامیاب ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یہ تو سب کو معلوم ہے. ٹھیک ہے، تو فوج کے ساتھ اگر عوام پیچھے نہیں کھڑی ہوگی تو فوج آگے کیسے ہوگی؟ بے شک پوری دنیا آپ کے ساتھ ہو، لیکن عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے تو آپ آگے نہیں چل سکتے. اسی طرح وائس ورسا، اگر عوام آپ کے ساتھ ہے، پوری دنیا آپ کے خلاف ہو، آپ پھر یعنی کہ سسٹین کر سکتے ہو، ٹھیک ہے. جیسے ہٹلر کی مثال ہے، اس نے 4-5 سال تو گزار دیے نا، مطلب کہ وہ اور کافی اس نے وہ بھی کیا، لیکن ہاں اس کی تھنکنگ پہ آپ بحث کر سکتے ہیں، لیکن عوام اس کے ساتھ تھی، تو اس لیے اس نے کافی فتوحات بھی حاصل کی. لیکن اس کے کچھ یعنی کہ ملٹری بلنڈرز تھے جس کی وجہ سے وہ ہارا. نہیں تو وہ لے گیا تھا ساروں کو ایک ٹائم پہ. تو وہ جب اس نے ٹو فرنٹ وار کھولا تو وہاں سے وہ ہارا. لیکن اس کے ساتھ دیکھیں یورپ سارے اس کے خلاف تھا، اس کے ارد گرد کے جتنے بھی ملک تھے. لیکن بتائیں، یہ فوج کی چیز سمجھ کیوں نہیں آ رہی مجھے؟ یہ چیز نا بڑی یعنی کہ وہ ایک پنچ کر رہی ہے. یعنی سوچ کو سمجھ آ رہی ہے، لیکن فوج میں نو کرنے کی
जरासीम नहीं है कि ये ना नहीं कर सकते ना, इनकी ट्रेनिंग ऐसी होती है। तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि इनकी ट्रेनिंग की वजह से ये एक किस्म के ज़हनी गुलाम बन जाते हैं। उनके सामने हो रहा है, जो कुछ हो रहा है वो देख रहे हैं, लेकिन इसमें से भी फिर लोग निकल आते हैं, और जब वो लोग निकल आते हैं अच्छा तो अनायत भाई, जी आपने अभी बात की, बड़ी पते की बात की, लेकिन आप एक चीज मेंशन करना भूल गए शायद, या आपको शायद आपके दिमाग में नहीं होगी क्या। और ये खुरम भाई ने भी बात की, हिटलर की बात की। सर हिटलर पे क्यों जाते हैं आप मशरकी पाकिस्तान में देख लेना क्या हुआ हमारे साथ। हमारे नहीं, अवाम अवाम साथ नहीं थी ना, अवाम साथ नहीं खड़ी हुई। नहीं नहीं, मशरकी पाकिस्तान की मिसाल हम इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि वो एक पॉलिटिकल ब्लंडर भी था, वो मिलिट्री ब्लंडर भी था। सर पॉलिटिकल ब्लंडर देखें, वो वो बात एक आपकी ठीक है, लेकिन जो लूज किया, जो वार लूज की हमने, उसकी मेजर वजह तो यही थी ना। वो जो सियासी ब्लंडर हुआ वो तो हुआ ही हुआ, वो तो मतलब उसमें तो कोई शक शुबे वाली बात ही नहीं है ना। तो अगर वहां की अवाम अगर खड़ी होती ना साथ, ठीक है, तो रिजल्ट्स ये नहीं थे होने। यानी कि वो पॉलिटिकल ब्लंडर हुआ तो वो उस चीज़ को, वो अवाम की ना पल्स को समझ नहीं सके, और उसलिए एग्जैक्टली वो वहाँ तो पे वही कुछ अब ये यहाँ कर रहे हैं। वही मैं हैरान हूँ कि यानी कि ये मैं कैसे, ठीक है, मुझे समझ नहीं आ आप तो रहा। हैरान आप हैं, इनकी, परेशान जी जी, हैं। इनकी मेंटेलिटी आप ये देख लें कि इन्होंने बांग्लादेश से नहीं सीखा, इन्होंने बलूचिस्तान से नहीं सीखा, इन्होंने फाटा से नहीं सीखा, ठीक है। तो ये वो क्या कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से मानने वाले नहीं है। बिल्कुल सही आपने कहा, मैं सेकंड करता हूँ इस चीज़ को। देखिए मशरकी पाकिस्तान में हुआ क्या, मशरकी पाकिस्तान वालों के साथ आपने क्या सलूक किया इससे पहले। सिर्फ ये नहीं कि मतलब जनरल याहया या खान ने ये कारनामा सर अंजाम दिया या भुट्टो ने। जब एक दफ़ा ऐसे हुआ था कि ये जो कमोड नहीं है ये बाहर से आए थे, तो एक बंगाली सेक्रेटरी था, तो उसने कहा यार हमें भी कुछ दे दो मशरकी पाकिस्तान के लिए। तो उसने जवाब क्या दिया उसको कि वो जो केले के छिलके नहीं होते, कहते वो तो आप उसके साथ यूज टू है, आप कमोड को क्या करते हैं। इतनी तजदीद आप करते थे उसकी, आप समझ गए ना। जी तो बिल्कुल, ये हाँ 100% ये 100% सच्चा वाक्य है, ये सौ हाँ, फीसद तो ये सच्चा हुआ वाक्य है, है ना। बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद दूसरा, उनकी आबादी थी 7 करोड़, हमारी आबादी थी 6.25 करोड़। जब जिस वक्त पेरिटी का सिस्टम आया, पेरिटी कहाँ कब आई थी, जब 1962 में जब फातिमा जिन्ना का इलेक्शन हो रहा था, तो आपने क्या कर दिया कि आपके 40,000 काउंसलर मगरबी पाकिस्तान से होंगे, और 40,000 काउंसलर जो होंगे वो मशरकी पाकिस्तान से होंगे। तो आप कैसे ये कर सकते हैं कि अक्सरियती इलाके को आप बराबर लाते हैं या अकलियत में लाते हैं। तो वो उस वक़्त काउंसलर वोट डालता था ना सदारती निज़ाम में, बाकी लोग तो नहीं जी डालते जी। थे। अच्छा, तो आपने उसको उधर ही शुरू कर दिया, बदजन करना शुरू कर दिया कि आप पेरिटी सिस्टम को लेके आए। अभी पेरिटी सिस्टम का मतलब तो ये था कि यानी अकलियत भी एक जितना और अक्सरियत भी एक, ये कौन मान सकता है। जैसे आज पंजाब में तो हो रहा है। अनायत भाई, अयूब ने वो जो मौलवी था, क्या नाम था उसका, मुझे नाम भूल गया, उसको भी तो वहां पे बांग्लादेश में इन्होंने वो किया था ना, बैक करके, और उसको फातिमा जिन्ना के खिलाफ जो उनसे इन्होंने मतलब इस्तेमाल किया था उसको, जिसकी वजह से मौलाना बादशाह ने, मतलब मौलाना बादशाह था, क्या नाम था, नाम मुझे उसका सही तरह बादशाह याद भी नहीं आ रहा, नहीं ऐसे नहीं, कुछ नाम था। हाँ, मौलवी तमीजुद्दीन और ये लोग आप समझते हैं ना कि जी जी बिल्कुल, तमीजुद्दीन, ठीक हो गया। हाँ, तो फातिमा जिन्ना को इस तरह इन्होंने वहां से हरवाया बांग्लादेश से, ठीक हो गया। और आप पहले बात कर रहे थे कि ये जैसे कैडेट्स को के साथ क्या करते हैं, देखें ये पता क्या करते हैं, ये पूरा हमारी चाहे ब्यूरोक्रेसी है और हमारे ये जो मतलब डंडे वाली सरकारें हैं, ठीक है, इनका तरीका वारदात बड़ा बड़ा मतलब सोफिस्टिकेटेड जिसको कहेंगे ना, वो तरीका वारदात है। ये देखेंगे ना, एक लड़का अगर किसी मतलब मिडिल तबके से आया है, ठीक है, मिडिल फैमिली से आया है, ठीक है, और अगर वो किसी ऑफिसर पोस्ट के ऊपर आ गया है, तो ये क्या करेंगे, वो देखेंगे कि वो ईमानदार है, सारा कुछ है, उसको ये घेरते कैसे हैं,
उसके साथ अपनी किसी ना किसी बेटी को जो है ना एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, उसकी शादी बिल्कुल करवा देंगे। बिल्कुल, ठीक है, जैसे हमारे मौजूदा चीफ के साथ हुआ है। इसकी उसकी शादी करवा के क्या करेंगे, वो फिर बेटी जो होती है वो तो उन्हीं अयाशियों की मतलब आदि हुई भी होती है ना, बाप की जो हराम की भी कमाई आ रही होती है, इधर उधर की सारी आ रही होती है, उसकी अयाशियों की आदि हुई भी होती है। तो शोहर होता है उसका ईमानदार, वो उसका पूरा कर नहीं सकता। ठीक है, जब वो उसकी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकता तो फिर ये उसको बताते हैं रास्ते कि बेटा जी आप ऐसे करो। ससुर ही कहता है उसका, या साला कहेगा, ठीक है, कि यार ये कमाई का, ये ठीक है यार सब कर रहे हैं, तुम कर लोगे तो क्या हो जाएगा यार, हलाल है, ये भी हलाल ही है, सारा कुछ हलाल है। ये ऐसे रंग में रंगते हैं जो ईमानदार होते हैं, जो छोड़ जाएं वो एक अलग बात है, जो कंप्रोमाइज ना करें वो फिर छोड़ जाते हैं। ठीक है, अक्सरियत ऐसी होती है, जो रियलिटी है हमारे में, अक्सरियत ऐसे से लोग हैं जो कंप्रोमाइज कर जाते हैं, जो कहते हैं अच्छा यार सारी दुनिया ही कर रही है, मैं कर लूंगा तो क्या हो जाएगा। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो और ना एक और चीज़ ये बिल्कुल वजह, सही। ये जो 2-3 दिन से चीज़ें जो एकदम फ्लेयर अप हुई हैं ना, ये चीज़ें बहुत गलत जा रही हैं। मतलब कि इसके पीछे तो कसूर तो हमारा ज़्यादा ही है, लेकिन इसके पीछे ना फॉरेन एजेंडा भी है। यानी कि ये जो चीज़ें एकदम फ्लेयर अप हुई हैं ना, और ये इलेक्शन के पास पास जाके और चीज़ें ये तेज़ी से होंगी। देखिए सर एक्चुअली देखें, ये जितनी भी जमातें हैं ना, मैं किसी को देखें सबके साथ ज्यादती हुई जी, मैं हकीकत मानता हूँ, बंगालियों के साथ ज्यादती हुई, बलोचियों के साथ हमने बहुत ज्यादती की। टू बी वेरी ऑनेस्ट, पंजाबियों ने, ठीक है, हमेशा बलोचों को, बंगालियों को, हमारे इनके पीछे लग के गालियां दी। मैं खुद यहाँ पे बैठा हूँ, आप लोगों को भाई का तो पता नहीं है, सोशल मीडिया कब कब से यूज कर रहे हैं। कसम उठाकर कहता हूँ, जिसको ये कहते थे ना 5th जनरेशन वार, हमने लड़ी है वो 5th जनरेशन वार बैठ के, इंडियंस के साथ, इसराइलियों के साथ, यहूदियों के साथ, यूरोपियंस के साथ, हमने वो बैठ के वारें लड़ी हैं सोशल मीडिया पे। ठीक है, हम गवाह हैं, हमने अपनी फैमिली, हमने अपने माँ बाप, हमने अपने बहन भाई सबको लटकवाया है, गालियां दिलवाई हैं, सारा कुछ करवाया है। ठीक है, लेकिन ये मोस्टली पीटीआई के सपोर्टर जितने भी हैं, बड़े बड़े जितने बैठे हुए हैं, आमिर भट्ट है, अम्मार है, ठीक है, और कई दोस्त हैं हमारे, मतलब मैंने ये 2-3 के नाम ले दिए आपको। ये ऐसे लोग थे कि इन्होंने पता नहीं क्या क्या कुछ करवाया अपने साथ, लेकिन आज यह लोग सारे इनके खिलाफ हुए हुए हैं, तो उसके पीछे कोई तो वजह है। नहीं नहीं, वो तो मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा कसूर हमारा है, वो तो मैं चीज़ को मान रहा हूँ। लेकिन इसके पीछे ना जो जो चीज़ें इतनी जब फ्लेयर अप हुई हैं ना, इतनी तेज़ चीज़ें, तो इसके पीछे भी ना यानी कि हाथ हैं। तो और ये जो जो लोग आके कह रहे हैं ना, एकदम ये जो आपस में लड़ाई जी शुरू हो गई है। खुरम भाई, मैं वही बात करने जा रहा था कि ये देख लेना आप, चाहे ये मंजूर पश्तीन है, ठीक है, या बलोचों के ये जो जितने भी मतलब मिसिंग पर्सन्स हैं, उनके जो वडेरे बने हुए हैं, ये मंजूर पश्तीन ठीक है, इनका आदमी है। ये सब कंप्रोमाइज्ड हैं। ठीक है, ये लोगों की जो फीलिंग्स है ना उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, और उनको साथ लगा के और आके इन्हीं के एजेंडे के ऊपर, ठीक है, तमाशबीनी करते हैं। अब होगा क्या, ये जो बलोच लेडीज को मार पड़ी है ना, ठीक है, पुलिस वालों ने मारा है, जिसने भी मारा है, इनके साथ क्या होगा, इनकी हमायत में बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी या बलोचिस्तान की कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो उनसी है ना, जो मैं वो कह कहीं ना रहा कहीं, था आपने कह दिया। भैंड चुदक्की करेगी, कहीं पे कोई टेररिस्ट अटैक करेगी, कहीं पे कोई धमाके करेंगे, कहीं पे कुछ होगा। ठीक है, तो हमारे उनके पास फिर वजह बन जाएगी, ओ जी देखो जी हालात ऐसे नहीं है। नहीं नहीं, वही मैंने बात स्टार्ट ऐसे इसलिए की थी कि जो हम लोग हैं ना, जो हम जो सोशल मीडिया पे आते हैं, जो टिकटॉक वगैरह पे वीडियोस वगैरह भी बनाते हैं, तो हम लोगों का काम ये होना चाहिए, जो ऐसे लोग आए ना उनको ले ही ना, उनको साइड पे करें, क्योंकि ये ना आपस में लड़ाने की एक फुल साजिश चल रही है, और ज़्यादतियाँ हुई हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। और क्या कहते हैं, इन ज़्यादतियों का ज़ाला कैसे हो सकता है? ज़ाला ऐसा ही हो सकता है कि इमरान खान वापस आए और चारों सूबों को यूनाइट करें, नहीं और नहीं फिर भाई, खुरम भाई ऐसे नहीं हो सकता। देखो उन्होंने इमरान खान को इसलिए नहीं घर भेजा वापस लाने के लिए, अब ये अवाम पर खुरम भाई अब मैं एक बात कर देता हूँ, जब तक हमारी ये, मैं बार बार कई जगहों पे अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ, कई भाई हमारे नाराज भी होते हैं मेरे, ठीक है, कि नहीं यार नहीं इस्तेमाल करो, जब तक हमारी ये बेगैरत 24-25 करोड़ अवाम नहीं जागती,
आप उल्टे लटक जाएं, जो हकीकत है, जो रियलिटी है, आपको ये दोबारा पावर में नहीं आने देते। नहीं नहीं, देखें आप एक पूरी कौम को ऐसे ना कहें प्लीज़, ये मैंने पहले भी बात की थी। देखें लोगों में शऊर तो आ रहा है ना, अब लोग आज इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। सर ऐसे शऊर का, मेरी बात सुने, ऐसे शऊर का क्या करना है, मुझे ये बताएं, ऐसे शऊर का क्या करना है? तो सेक्रेटेरियस भाई, जो अब कौमें इवॉल्व होती हैं वो एक दिन में नहीं होती, पहले एक राइट सोच की तरफ जाते हैं, फिर आस्ता आस्ता इवॉल्व होती हैं। अब खुरम हम भाई सारे एक राइट सोच की तरफ इकट्ठे हो गए आपके तो देखें, ये जो जितने भी इवॉल्व एमएनए आस्ता आस्ता ही होगी। एमएनए एमपीएस जो हैं, जो कागजात जमा करवाने जा रहे हैं, इनको पुलिस वाले मार भी रहे हैं, पीट भी रहे हैं, इनके पेपर्स भी लेके फाड़ रहे हैं, इनको उठा भी रहे हैं, अंदर भी डाल रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। अब मैं एक बात पूछूंगा, ये सारे एमएनए एमपीएस जो भी कागजात जमा करवाने जा रहे हैं, चलो मेरे जैसा कोई कमजोर चला जाए ना, उसको पुलिस वाले उठा लें, उसको मार दें, मैं तो भाई, मेरा तो ठीक है, मैं ज्यादा से ज्यादा क्या करूंगा, मैं उस पुलिस वाले को नजर में रख लूंगा जो मुझे ज्यादा मारेगा, ठीक है, अगर मैं जिंदा रहा तो उसका तो सर मैं ले जाऊंगा, उसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। लेकिन ये जो बड़े बड़े वड वडेरे जो 20-20 50-50 बॉडी गार्ड लेके फिर रहे होते हैं आम दिनों में, ये सिर्फ अवाम के ही ऊपर धौंस जमाने के लिए लेके फिर रहे होते हैं। सेक्रेटरी भाई, मैं आगे की बात कर रहा हूँ, मैं सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सोल्यूशन कॉन्फ्रंटेशन नहीं है। देखिए अगर आप यहाँ भी देखें, यूके में भी देखें, जो बादशाह ने अपनी जो पावर्स दी थी मैग्ना कार्टा के तहत, यानी कि पार्लियामेंट को, वो भी एक स्ट्रगल के थ्रू दी थी, ठीक है। एक स्ट्रगल के थ्रू ही हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर हम आपस में इस तरह लड़ेंगे या वो करेंगे, फिर तो अनार्की है ना, फिर तो कैओस है। तो इसको इस तरफ जो मैंने जो थोड़ा बहुत पढ़ा है, ज़्यादा तो इतना पढ़ा, लेकिन थोड़ा बहुत जो मैंने इनकलाब फ्रांस का भी पढ़ा है और बाकी भी आगे चीज़ें देखी हैं, चीज़ें जो जियो पॉलिटिक्स वगैरह, तो वो चीज़ें आस्ता आस्ता इवॉल्व होंगी। अब हमारी एक राइट सोच है और इस तरफ हम निकल पड़े हैं, तो इंशाल्लाह 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 अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह इमरान खान वापस आएगा इंशाल्लाह। नहीं तो खुरम भाई ये एक सवाल, अनायत भाई मेरा एक मिनट प्लीज, तो मेरा एक सवाल है मेरी सारी कौम से भी और मेरे सब भाइयों से भी, ये कौम कब अपने हक के लिए खड़ी होगी? जब ये खान साहब को लटका देंगे? हाँ, जबरदस्त। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बेहतरी होगी, इंशाल्लाह बेहतरी होगी। अल्लाह नहीं, के बेहतरी घर की देर है। उम्मीद तो हम हर वक्त रखते हैं मेरे भाई। बात सुने, जो उनका प्रोग्राम है, अब मैं तो इस ब्राड पे कहता नहीं हूँ, ये जो काशिफ कह रहे हैं, ये इसको ज़रा सुनिए ना, ये हकीकत में इनका प्रोग्राम है। अब आप इस प्रोग्राम से इनकार नहीं कर सकते। नहीं अनतुल्लाह भाई, सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन यही है ना सर हमारे जो डंडे वालों के नहीं, डंडे वालों के लड़ाई तो उसका हल नहीं है ना, लड़ाई तो सर हल डंडे वालों के जो बड़ वडेरे जो अभी अमेरिका गए थे ना, वो पता किस लिए गए थे? वो कोई कुछ नहीं करने गए थे, वो सिर्फ ये करने गए थे कि जो हमारी किस्त आईएमएफ ने रोक ली है उसको रिलीज करवाने में मदद कर दो। इलेक्शन हम नहीं करवा रहे, इलेक्शन करवाएंगे तो खान आ जाएगा, खान तुम्हें चाहिए नहीं है, ठीक है, तो जो ये निगरान हुकूमत बैठी हुई है इसको चलने दो, तुम्हारी मेहरबानी, हमारा थोड़ा सा सपोर्ट करो हमें। ठीक। सेक्रेटरीज भाई, अब यानी कि मैं आपसे पूछता हूँ, एक आम पाकिस्तानी, अगर आप पाकिस्तान में होते, ठीक है, तो इसका सोल्यूशन मुझे आप बता दें, क्या सोल्यूशन मैं है? बताता हूँ खुरम, आपको मैं बताता हूँ। जो आप कह रहे हैं कि फसाद नहीं होना चाहिए, भाई फसाद की बात हम नहीं करते। हम कहते हैं लोग घरों से निकल के पुरअमन तरीके से बैठ जाए, ये खुद भाग जाएंगे। सर खुरम भाई, हम ये नहीं कहते कि जनाब आपके घर में अगर AK-47 पड़ी हुई है, आप उसकी जनाब 4 मैगजीनें उठा के फुल लोड करके रोड पे आ जाओ और पुलिस वालों को उड़ाना शुरू कर दो, कोई फौजी आए उसको उड़ाना शुरू कर दो। हम ये कह रहे हैं कि भाई निकलो तो सही, निकल के किसी सड़क पे बैठ जाओ, 5-7-10 हजार हर शहर में, 2,000-5,000 वोटर तो होगा खान का, हाँ जी, 10,000 वोटर तो होगा खान हाँ का। जी, बिल्कुल यही बिल्कुल, मैं तरीका है आपकी ना। इस बात से मुत्तफिक हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ, तो रोड के यार हम यही अपने हक के लिए कम से कम आवाज तो उठाओ भाई, निकल के रोड पे तो बैठ जाओ, जी, कुछ इनको नहीं करो, इनको एक हाथ में मूवमेंट कुरान स्टार्ट करनी शरीफ पड़ेगी, बिल्कुल एक हाथ में कुरान शरीफ पकड़ लो, ठीक है, सर पे पाकिस्तान का झंडा बांध लो, एक दूसरे हाथ में पीटीआई का झंडा पकड़ लो, सड़क पे बैठ जाओ। ये जो आप बात कर रहे हैं, ये मैंने इनको आज से 15 दिन पहले कहा था कि एक हाथ में कुरान शरीफ, दूसरे में झंडा, और बैठ जाओ, कोई माई का लाल आके तुम पे फायर करे। मैंने सर पे पाकिस्तान का झंडा कफन के तौर पे बांध लो, हाथ में पीटीआई का झंडा पकड़ लो, एक हाथ में कुरान शरीफ पकड़ लो। मैंने तो ये भी कहा था कि सब लोग कफन भी पहने, जो लोग निकलते हैं वो कफन भी पहने और हाथ में कुरान शरीफ भी पकड़े,
تو میں دیکھتا ہوں کون آتا ہے آپ کے سامنے. دیکھیں عنایت بھائی یہ بات میں جب سے خان گرفتار ہوا ہے نا میں تب سے کر رہا ہوں. انہوں نے سب سے بڑی بے وقوفی کی. میں اونیسٹلی بتا رہا ہوں. 9 مئی کو جو عوام مشتعل ہوئی بھی تھی, جو عوام غصے میں آئی بھی تھی, اس عوام کو واپس نہیں جانا چاہیے تھا. سیدھی سی بات ہے. واپس بھی نہیں میں اس جانا حق میں نہیں چاہیے ہوں. تھا نہیں اور سوری زیادہ تعداد میں میں نہیں جانا. میں اس حق میں نہیں ہوں. یہ تو آپ انارکی کی طرف اس گئے. وقت نہیں انارکی کی طرف نہیں جی. دیکھیں کون سی سمجھے نہیں انار آپ. کی طرف آپ تو پھر اس چیز کو جو 9 مئی کو ہوا ہے آپ اس چیز کو ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی نے کیا. میں اس چیز کو نہیں مانتا. نہیں ایسا نہیں ہے. نہیں وہ تو ہمارے 9 مئی کو 9 مئی کو جو ایک عوام منٹ نکلی ہوئی تھی, کہنے کا مقصد یہ کاشف ہے. بھائی ایک منٹ عنایت بھائی 1 منٹ پلیز 1 منٹ دیجیے گا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 9 مئی کو جو لوگ نکلے ہوئے تھے نا, جس طرح نکلے ہوئے تھے, روڈوں پہ بیٹھ جاتے وہ, ان کے ساتھ پھر اور بھی لوگ ملتے جاتے ہیں کہ ہر شہر میں کچھ ہاں کہیں 100-200 بیٹھے ہوئے تھے, کہیں 500 بیٹھے ہوئے تھے, وہیں بیٹھے رہتے. اس وقت جو لوگ نکلے ہوئے تھے لوگوں کو واپس گھروں میں, خان چھوٹ گیا, خان آزاد ہو گیا, تو لوگ واپس گھروں میں تسلی سے چلے گئے. نہیں, یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. ہاں آپ یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہاں پروٹیسٹ پرامن پروٹیسٹ کرنا چاہیے تھا. وہ بات آپ ٹھیک کر تو رہے ہم ہیں. تو یہی بیٹھ بات جاتے کرتے ہیں بھائی. بیٹھ جاتے اپنا حق لے کے کہتے بھائی جی ہم اپنا حق لے کے اٹھیں گے, الیکشن کرواؤ, حکومت ختم کرو, قومی الیکشن کرواؤ, الیکشن کروا کے جو آتا ہے اس کو بٹھاؤ, چاہے نون لیگ آتی ہے, چاہے نواز شریف آتا ہے, چاہے پیپل پارٹی آتی ہے, چاہے بل کلنٹن آ جاتا ہے, چاہے اوباما آ جاتا ہے, چاہے مطلب کیا کہتے ہیں اردگان آ جاتا ہے, کوئی بھی آ جاتا ہے, آ کے بیٹھ جائے ہمارے سر پہ. یہ بات آپ کی, میں اس بات سے کاشف بھائی متفق ہوں. میں خرم بھائی سے بات کرنا چاہتا ہوں سر. 1 منٹ جی 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 دیکھیے جی جی آپ کو ٹریپ کیا کریں, گیا. آپ لوگ گپ شپ کریں, میں گاڑی چلانے لگا ہوں, بس نہیں میں اترتا ہوں سن کے نیچے. جائیے. میں 1 سن منٹ رہا ہوں, نیچے سن رہا ہوں میں آپ کی نہیں بات. 1 جی جی منٹ میں پھر جاتا ہوں نا. 1 منٹ دیکھیں جی جی 9 مئی کو ٹریپ کیا گیا ہمیں. وہ کیسے؟ دیکھیں جب 2.5 میل جا رہے تھے یہ لوگ پروٹیسٹ کر کے. کتنے لوگ تھے؟ 1000, 1200, 1500, 2000. ان کو روکا نہیں جا سکتا تھا؟ نہیں روکا گیا. اچھا پھر آپ جاتے ہیں کینٹ کے ایریا میں. کینٹ کے ایریا میں کبھی کوئی گیا ہے؟ وہ وہاں بھی کوئی نہیں تھا. پھر جب کور کمانڈر کے گھر میں داخل ہوئے تو داخل ہونے سے پہلے وہاں آگ لگا ہوا تھا. یہ کیا چکر تھا؟ یہ ذرا سمجھاؤ مجھے. یہ کون سا چکر تھا؟ یہ پی ٹی آئی نے لگائی تھی یہ آگ؟ یہ تو انہوں نے خود لگائی تھی. اور وہ کور کمانڈر کو انہوں نے حراست میں لیا ہوا تھا اور پھر اس کو گھر بھیج دیا. آپ کو یاد ہے یہ سارا کچھ؟ یہ تو ٹریپ کیا گیا. یہ باجوہ نے بہت پہلے کہا تھا جب لانگ مارچ پہلا شروع ہونے والا تھا. تو جب اس نے فون کیا شاہ محمود قریشی کو تو عمران خان نے کہا کہ بند کرو, بات مت کرو. تو اس نے کہا وہ کہتے ہیں کہ پھر آپ کو ٹریپ کر دیں گے. تو وہ ٹریپ تو ہو گیا. اب ٹریپ کے بعد کیا ہم گجرے پہن کے گھر میں بیٹھ جائیں؟ ایسے تو نہیں ہوگا. یہ جیسے ہم نے گجرے پہن کے گھروں میں بیٹھے ہیں یہ حل نہیں ہے. یہ شخص وہ ہم سے چھیننا چاہتے ہیں. یہ مسئلہ ہے کیونکہ یہ پوری دنیا کے لیے یعنی مسلمانوں کی ایک قوت ہے. عمران خان صرف پاکستان کی قوت نہیں ہے. وہ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور یہ لوگ اس میں شامل ہیں. یہ ان کے ذاتی نوکر ہے. اور پھر نواز شریف کون ہے؟ زرداری کون ہے؟ یہ ہمارا اشرافیہ کون ہے؟ یہ سب کے سب ان کے غلام لوگ ہیں اور یہ کرپٹ لوگ ہیں. یہ نہیں برداشت کر سکتے. عنایت بھائی یہ وہی لوگ ہیں, زرداری اور نواز شریف وہی لوگ ہیں جنہوں نے ڈرون حملوں پہ معاہدے بھی کیے ہوئے تھے, اور مطلب حملوں کے بعد کہتے تھے کہ یہ تو جی بہت ظلم ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ بہت زیادتی وہ ہو رہی ہے. گیلانی والی بات. یہ وہی لوگ ہیں. اور دوسری چیز یہ دیکھیں, میں ٹو بی ویری اونیسٹ میں آپ کو ایک بات بتاؤں. آپ کتنے بھائی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ 16 بندے نیچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, 16 ٹوٹل بندے بیٹھے ہوئے ہیں. میں اس کور کمانڈر ہاؤس میں آئی تھنک 3 دفعہ میں کافی پی کے آیا ہوں بیٹھ کے. مجھے نہیں پتا تھا آج تک کہ یہ قائد اعظم ہاؤس تھا. مطلب یہ تو یہ انہوں نے پتا تھا بنایا کہ ہے نا. قائد اعظم انہوں ہاؤس نے یہ ہے. تو قائد انہوں نے اعظم ہاؤس تھا میڈیا ہی پہ نہیں. پروپیگنڈا کیا یہ نا, پروپیگنڈا کیا. ایک دن کے لیے بھی قائد اعظم کو اس کا قبضہ نہیں ملا. ایک عنایت دن بھائی کے لیے. اتنا مجھے پتا تھا کہ لاہور میں قائد اعظم نے کوئی گھر لیا تھا, لیکن اس میں رہ نہیں سکے تھے, بیمار ہو گئے تھے, تو زیادہ شفٹ کر دیا تھا نہیں ان کو. لیکن قبضہ نہیں دیا گیا تھا اس کو. ٹھیک ہے, لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ کور کمانڈر ہی وہی ہاؤس ہے. مجھے بھی ٹھیک ہے, نہیں پتا تھا, ہمیں بھی نہیں پتا تھا.
मैं इसमें 3 दफा कॉफी पी के आया हूँ, मजे की बात। और आप सबके भाइयों में से किसी का भी अगर कोई मिलिट्री में कोई किसी रैंक के ऊपर रहा है तो उसको अंदाजा होगा, चाहे आर्मी में, चाहे एयरफोर्स में, चाहे नेवी में, कि आपको किसी बेस में एंटर होने के लिए कितने प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ते हैं। हाँ, उस दिन कुछ भी नहीं था। लिबर्टी से 400-500 बंदों का या 1000 बंदे का या 2000 बंदे का या 10,000 बंदे का काफिला जा रहा है उधर को, ठीक है। और वो वही लाहौर है जिसमें कुछ अरसा पहले 26-27 घंटे आंसू गैस की शेलिंग कर करके लोगों का सत्यानाश कर दिया, लाठी चार्ज कर करके लोगों को अधमरा कर दिया। ये वही लाहौर है जिसमें लोग लिबर्टी से पैदल चल के, ठीक है, एक जुलूस की शक्ल में, जिसको कम अज कम और कुछ नहीं 5 से 6 घंटे लग सकते हैं वहां पहुंचने में, ठीक है, उसको रास्ते में किसी ने नहीं रोका, किसी पुलिस ने लाठी चार्ज नहीं किया, किसी पुलिस ने आंसू गैस नहीं इस्तेमाल की, ठीक है, किसी ने उसको नहीं रोका। वो वहां पे पहुंच भी गए, उन्होंने घर भी तोड़ दिया, आग भी लगा दी, कोई पुलिस नहीं आई, कोई कुछ नहीं आया। उन्होंने ऑडी का शोरूम भी जला दिया जिसकी बकायदा पूरी इंश्योरेंस हुई भी थी, ठीक है। सिर्फ वही ऑडी का एक शोरूम जला, ठीक है, क्योंकि उसकी इंश्योरेंस हुई भी थी। तो ये चीजें मतलब यार कोई बेवकूफ तो नहीं है हम यार, फुद्दू तो नहीं है हम। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। मेरा मेरे यहाँ भाई भी अनायत भाई, मेरा भाई एयर कमांडोर की पोस्ट से रिटायर हुआ है, ठीक है। जबरदस्त। हाँ। मैं खुद अगर हमारे में से फैमिली में से उसको जाती तौर पे उसके पास कोई जाता था तो हमें वो पहले इतला करता था कि मेरी फैमिली आ रही है। उसके बाद गेट से पहले कंक्रीट बैरियर रख के 2 संतरी पहले खड़े होते थे, वो रोक के आईडी कार्ड पूछते थे किसको मिलना है, कहाँ जा रहे हैं, किस लिए आए हैं, आईडी कार्ड लेके चेक करते थे, ओके सर ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जब गेट पे पहुंचते थे वहां पे बकायदा प्रॉपर एंट्री होती थी, अंदर फोन जाता था साहब को, बेस कमांडर साहब को, कि सर आपके ब्रदर, ठीक है, आपकी फैमिली आई हुई है। वो फिर कहता था ठीक है ओके, उनके मतलब पास बना के उन्हें अंदर भेज दो, ठीक हो गया। उसके बाद जब भी हम लोग बाहर निकलते थे तो हम फिर मिलिट्री की गाड़ी में या उसी की अपनी प्राइवेट गाड़ी में निकलते थे, तो उस वक्त हमें कोई नहीं पूछता होता था कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। लेकिन जब हम अपनी प्राइवेट गाड़ी पे जाते थे तो हर दफा पूछते थे। बिल्कुल, मुझे मुझे ज़ाती तजुर्बा है। देखिए काशिफ भाई, मेरा खुद ज़ाती ताल्लुक जो है ना वो आर्मी फैमिली से है, ठीक है। अब से नहीं, बहुत पहले से। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब मेरे सामने आर्मी के ख़िलाफ़ कोई बात करता था मैं उसका गिरबान पहले पकड़ता था। अब मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि ये हुआ क्या, इन लोगों ने हमारे साथ क्या करना था और क्या कर गए। हम तो कुछ और समझ रहे थे, ये क्या निकले। हम तो अभी सोच कर बस मैं कहता हूँ हमारी तो इन्होंने ब्लड प्रेशर हाई कर दी, हमारे यानी ज़हनी तौर पर हमें मफलूज कर दिया कि हम इनके मुतालिक क्या सोचते थे, ये क्या निकले। अनायत भाई जब एटमी धमाके किए थे ना, जी जी। ठीक है, उसके बाद फौजें बॉर्डर पे लग गई थी, हाँ ठीक हो गया। जी। तो मैंने खुद जाके अपना नाम वॉलंटियर में लिखवाया था। मैंने कहा इन केस की अगर जरूरत पड़ गई तो मैं जाने के लिए हाजिर हूँ, ज़बरदस्त। ठीक है। तो हम तो भाई मतलब नायब भाई बात ये है कि हम जो बकवास कर रहे हैं ना यहाँ पे बैठ के, हमें कोई शौक नहीं है, हम कोई दुश्मन नहीं है, हम कोई मतलब गैर मुल्कों के कोई हम कोई प्यादे नहीं है। हमें जो दहशतगर्द और हमें जो मतलब सोशल मीडिया टेररिस्ट मतलब डिक्लेयर किया जा रहा है ना, हम कोई दुश्मन नहीं है। हम वही हैं, ठीक है, जो कल मतलब आपके लिए खून का कतरा कतरा बहाने के लिए तैयार थे, ठीक है। तो आप लोगों ने हमारे साथ वो उसकी इमरान रियाज की बात के नफरत करोगे तो नफरत ही मिलेगी, नफरत से आप मोहब्बत नहीं जीत सकते हो। नहीं, कभी नहीं। देखिए, इंसान को आप कितना भी दबा दो लेकिन उसकी नफरत को आप नहीं निकाल सकेंगे।
اور یہی کچھ اس بدنصیب ملک کے ساتھ ہو گیا. یہ جو 5th جنریشن وار کی بات ہوئی نا، اس پر تو کام بہت پہلے سے جاری تھا. یہ 2000 سے پہلے جاری تھا کہ پاکستان کو 5th جنریشن وار کے ذریعے کیسے توڑنا ہے. اس پر تو بہت زبردست کام ہو رہا ہے پوری دنیا میں. جو ہمارے دشمن، یعنی دشمن سب پاکستان کے اس لیے ہے کہ پاکستان مسلمانوں کا ایک ایٹمی قوت ہے. تو انہوں نے اس وہ وجہ سے ایجنڈا پورا دشمن کر بھی ہے. دیا نا، انہوں نے وہ ایجنڈا انہوں نے پورا کر کر دیا دیا نا. نا. میں اسی پر تو میں آ رہا تھا کہ انہوں نے پورا کر دیا. یہ خدا کرے کہ کچھ ایسا اندر سے ہو جائے کہ یہ مسئلہ ختم ہو جائے، ورنہ انہوں نے پورا کر دیا ہے. آپ یقین کریں یہ ابھی کسی کے ساتھ لڑنے کے قابل بھی نہیں رہے. جب عوام ان کے ساتھ نہیں ہوں گے تو یہ کیسے لڑیں گے؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. مجھے اگر سمجھ آتا ہے تو ان کو کیا سمجھ نہیں آ رہا؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا. ہم جو کل عنایت بھائی، ہم جو کل ان کے لیے مرنے مارنے کو تیار تھے، آج ہم ان کے خلاف کیوں بول رہے ہیں یار؟ میرے ساتھ جب بھی کوئی ملا اور معمولی بھی اس نے زندگی میں فوج کے خلاف بات کی، یقین کرو میں نے ایسے سمجھا جیسے میرا ذاتی دشمن میرے ساتھ بات کر رہا ہے. ذاتی دشمن. چلیں تو ٹھیک ہے عنایت بھائی، آپ لوگ گپ شپ لگائیں. مانی بھائی، دوسرے بھائی ہائی وولٹیج، اور سی ایم بھائی، خرم بھائی تو چلے گئے میرے خیال ہے. اجازت دیں، میں گاڑی جی سٹارٹ کر بہت کے بہت کافی دیر بہت سے بیٹھا مہربانی ہوا کاشف. تھینک یو ویری مچ. تھینک اوکے یو. طاہر بھائی، بہت ہوں. شکریہ، انشاءاللہ بہت پھر شکریہ. گپ شپ ہوگی. اپنا خیال رکھیے سب بھائی. اللہ اللہ حافظ. حافظ. اللہ اور دعا حافظ. کریں اللہ میاں ان کو ہدایت دے دے، ان کے بس دل دن میں رات کوئی، یہی دعائیں ہاں کرتے ہیں، دن رات. بس. ابھی دیکھو، ابھی شفقت اوان کو بھی بند کر دیا گیا. یہ دیکھ لیجئے ابھی. عنایت بھائی، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہمیں بھائی جی سیٹ پہ بٹھا دو. ہم کہتے ہیں ہمیں آزاد چھوڑ دو، ہمیں کھلا چھوڑ دو، وہ نہیں چھوڑتے، وہ نہیں چھوڑتے. بس. یہ فیصلہ انہوں نے کر لیا کہ ہم نے نہیں چھوڑنا. بس یہی بدنصیبی ہے ان کی. اب سب سے بڑی بدنصیبی ان کی ہے. عنایت بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عنایت بھائی میں ہنس رہا ہوں، یقین جانے ہم یہی بات کر رہے ہیں الیکشن کا، یہ سارا کچھ کرنا ہے. میں نے آپ کو یہ 2 نیوز ابھی دی ہیں. اور حیدر گل صاحب کاغذات نامزدگی، وہ وکیل بھی ہیں پسرور سے نا، N72 سے، ان کو انہوں نے گرفتار کر لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ایک اور ہے شفقت اوان، وہ کاغذات نامزدگی جمع کروانے گیا، ریٹرننگ آفیسر وہ تالا لگا کے چلا گیا ہاں بریک ہاں کے اوپر ہاں، سے. شفقت اوان کو بھی پکڑ ہاں لیا. جی. تو یہ ہاں تو آپ وہی صرف بات ایک کام. رات کو مجھے. جی جی. چل صاحب، آئی تھنک عنایت بھائی کی کال آ گئی ہے، وہ پاز ہو گیا ان کا. اچھا. تو میں یہی بات کر رہا ہوں کہ یہ کیا تماشا یار. یہاں تو بند کر، صرف ایک MNA ہے، مجھے نام ان کا بھول گیا، ان کے کاغذات کی نامزدگی اس طرح جمع ہوئے کہ نون لیگ کے ایک MNA وہ اپنے کاغذاتی نامزدگی جب جمع کروا رہے تھے نا، وہ ساتھ ان کے انٹر ہو گئے. اور ادھر ان لوگوں نے کہا کہ پہلے ہمارے پی ٹی اے کے بندے کے کاغذات نامزدگی جمع کرواؤ، پھر MNA نون لیگ کے سبمٹ ہوں گے. کیونکہ یہ حرامزدگی یہ بھی کر رہے ہیں ریٹرننگ آفیسر، نون لیگ کے بندے کے کاغذاتی نامزدگی لے کے نا بریک پہ چلے جاتے ہیں، وہ بعد میں آتے ہی نہیں ہیں. یہ تماشا ہو رہا ہے. اور میں بالکل. ادھر یہ بات کروں گا، آپ لوگ اگر جمع کروانے چاہتے ہیں نا، اس کا ایک ہی حل ہے کہ جیسے ہی پتہ اطلاع تو مل جاتی ہے کہ نون لیگ کا بندہ اپنا کاغذاتی نامزدگی جمع کروانا چاہتا ہے، وہ سارے بندے اس کے ساتھ چلتے ہیں. جس وقت وہ بندہ جاتا ہے اسی کے ساتھ آپ بھی اپروچ کرو کچہری کے اندر، اور ادھر انتظار کرو کہ پہلے پی ٹی اے کے بندے کے سبمٹ ہوں گے اور پھر نون لیگ کے. ایک بندے کے اس طرح کے سبمٹ ہوئے ہیں پیپر پی ٹی اے کے، وہ پرزائڈنگ آفیسر بریک پہ چلے جاتے ہیں، تالا لگا رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں اسٹیشنری نہیں ہے. یار مجھے تو ہنسی آ رہی، کیا تماشا پاکستان میں لگا ہوا. چوہدری صاحب، کہتے کل ہیں کا جو دن ہے اسٹیشنری نا، ہمارے پاس. کل کا جو دن ہے نا، وہ بہت امپورٹنٹ دن ہے. اور دیکھ لیں یہی ٹوٹل ایک دن ہے، اور ایک دن میں پتہ نہیں ہے. جی جی عنایت لالا. مانی بھائی، میں نے آپ کو پہلے آتی آج کہا تھا کہ کل کا دن خطرناک بھی ہے. اور یہ جب امریکہ سے واپس آئے گا، اس نے پورا پروگرام کیا ہے کہ جنوری میں مارشل لا لگا دے. یار لگا دو مارشل لا، ہم چاہتے ہیں تم لگا دو، ٹھیک ہے.
تاکہ کوئی بچت ہو. یہ کیا ہے؟ یہ تم نے کن لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا ہے اور یہ کرنا کیا چاہتے ہو آپ؟ یعنی اس ملک کی دشمنی کیوں کر رہے ہو؟ ایک طرف تم چوکیدار ہو اس ملک کی، دوسری طرف تم اس ملک کے ساتھ، اس عوام کے ساتھ کرنا کیا چاہتے ہو؟ کیا آپ کی ضمیر بالکل یعنی انتہا کے حد تک یعنی ختم ہو چکے ہیں؟ آپ کا کوئی ضمیر ہی نہیں ہے. یعنی ان سے اب گلہ کرنے کا وقت گزر چکا ہے. اب وہی چیز ہے کہ عوام نے نکلنا ہوگا. اگر عوام نہیں نکلیں گے تو کچھ نہیں ہوگا میرے بھائی، کچھ بھی نہیں ہوگا. عنایت بھائی آپ یہ بات سمجھتے ہیں کہ جیسے ہی جنوری میں مارشل لا تو لگائے گا، یہ حل نہیں اس کے پاس. جس طرح مشرف نے آپ کو پتا ہے کاف لیگ بنائی تھی، شجاعت حسین کو ملا کے لولی لنگڑی اس نے ایک ساتھ ڈیموکریسی رکھی تھی، تو کیا آپ کا خیال ہے کہ یہ آئے گا جنوری میں مارشل لا لگا کے 5-6 مہینے نکال کے یہ اس کام پارٹی کو اپنے ساتھ ملا کے ایسے لولی لنگڑی گورنمنٹ بنائے گا؟ کوئی اس طرح کا کام یہ کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے، بالکل. بالکل یہ فارمولا بالکل اس نے لگانا. یہی ہے، ہمیں معلوم ہے. ہم یہ دیکھیں، ہم جو بات کر رہے ہیں ہمارا اپنا کیا ذاتی فائدہ ہے اس چیز میں؟ ہم تو اس ملک کے لیے کہتے ہیں، اپنے لیڈر کے لیے کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ ہمیں کوئی لیڈر ملا ہے اس بد نصیب قوم کو، اور اس کو بھی آپ نے کیا کرنا ہے ہمیں سارا کچھ معلوم ہے. تو میں اب اپنی ذمہ داری لے سکتا ہوں. میں ابھی جا رہا ہوں، اس لیے جا رہا ہوں کہ اس موقع پر موجود ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے؟ تو آپ خود سوچئے، یہ جو لوگ کر رہے ہیں ان کو کیا کسی نے سمجھایا ہے کہ بھائی تم جب یہ سب کچھ کرو گے تو انتقام تو کوئی بھولتا نہیں ہے. بالکل کل تم اس ملک میں ہوگے. جن کی تم نے بے عزتی کی ہے، خواہ وہ پولیس والا ہے، خواہ کوئی بھی ہے، خواہ یہ ججز ہے، کیا ان کو لوگ اس طرح معاف کریں گے؟ ان کا اپنا کوئی ذہن نہیں ہے. یعنی بدلہ لینا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے. تو اگر آپ نے کسی کا کوئی بھائی بہن بیٹا مارا ہوا ہے تو کیا وہ آپ لوگوں کو چھوڑیں گے؟ کبھی نہیں چھوڑیں گے، کبھی نہیں کبھی. چھوڑیں گے. یہ تو ہماری کلچر ہے. تو یہ ان کو نواز شریف کا جو خواب تھا کہ پاکستان آرمی سے میں نے پنجاب پولیس بنانا ہے، وہ اس خواب میں وہ کامیاب ہو چکا ہے، اور یہ بالکل ہماری بد نصیبی ہے. یہ اس نے مشرف سے اپنا بدلہ لیا، وہ اپنے مقصد میں نہیں نہیں کامیاب نہیں، ہو گیا. یہ اس کی جینز میں شامل تھا. اصل ہاں میں تو ہاں ہاں یہ تو پاکستانی تو نہیں ہے نا. دیکھو اس کا زیادہ، اس نے اپنے گھر کا نام کیا رکھا ہوا ہے؟ جاتی عمرہ. جاتی عمران. جاتی عمرہ کہاں ہے؟ آپ کو تو معلوم ہے نا. اس بالکل کے دل میں وہ پیار اس کے دل میں موجود ہے، آج تک موجود ہے. اور پھر بالکل وہاں وہی بات. پھر اس کا جو دادا تھا وہ کیا کام کرتا تھا وہاں، یہ بھی ہمیں سارا معلوم ہے. دیکھیں، بغیر ثبوت کے بات کرنا گناہ ہے. ہر ایک چیز کا ثبوت ہوتا ہے تب آدمی بات کرتا ہے. اور ہمارا تو اور کوئی کام نہیں ہے اس کام کے علاوہ. تو ہمیں ایک آدمی کا پتہ ہے کہ اس ملک کے ساتھ کس نے کیا زیادتی کی ہے، اور کس نے اس ملک کے ساتھ. میں کہتا ہوں اگر اچائی کی بات ہو تو ایک ہی شخص تھا، ڈاکٹر عبدالقدیر خان. ٹھیک ہے؟ اس کا انٹرویو ذرا دیکھ لے. پھر اس سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھ ہوا کیا، یہ ذرا دیکھ لیجئے کہ اس کے اس کو ساتھ کیا. نظر بند مشرف نے کیا. اس کی بیچارے کی ماہانہ پینشن 4,000 سے 19,000 روپے تھی، نیوکلیئر سائنٹسٹ کی ماہانہ پینشن جو ہے. اور دوسری استغفر طرف اللہ. یہ قاضی فائزی صاحب 15 لاکھ روپے اس کی ماہانہ سے سیلری ہے. سر وہ کیا بھائی صرف تماشا یار. نہیں 15 لاکھ کدھر ہے بھائی؟ ٹوٹل خرچہ میں آپ کو ڈیٹیل وہ سے نکال جو کے بتاؤں الاؤنسز گا. وغیرہ لیتے ہیں. وہ ٹوٹل خرچہ اس پر یا سپریم کورٹ کے ججز پر، ہائی کورٹ کے ججز پر، یہ 2 سے 2.5 کروڑ روپے ماہوار ہے. ایک ہاں جی، وہ مہینے کا الاؤنسز خرچ ہے وغیرہ ان ملا پر کے ہمارا. وہ سارا بل شل. وہ تاکہ ہمیں انصاف دے، وہ ہمارے لیے ناانصافی کے لیے موجود ہے. یہ دیکھیں، یہ سارا سٹرکچر گرانا پڑے گا. اگر آپ یہ نہیں گرائیں گے کبھی بھی. دیکھو اللہ تعالیٰ نے پاکستان پر وہ مہربانیاں کی ہیں کہ اتنا امیر ملک دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے ریسورس کے لحاظ سے، اور آپ بھیک مانگتے پھر رہے ہیں. یہ کس کی وجہ سے؟ ہمارے ان جعلی لیڈروں کی وجہ سے.
ہمارے اس فوج کی وجہ سے، ہماری بیوروکریسی کی وجہ سے، ہمارے عدلیہ کی وجہ سے ہم تباہ اور برباد ہیں، اور اس سے بھی بری حالت میں ہم جانے والے ہیں۔ اگر اس حافظ صاحب کا یہ مطلب ہے کہ میں اقتدار سنبھالوں گا اور پاکستان کے یعنی بلوچستان کے ذخائر بیچ دوں گا، وزیر